پھر بھی اس عبادت سن کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت المہدویہ بالحق۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، واجب الاحترام، خداوند متعال کی بارگاہ میں بدست دعا ہے کہ جن جن مومنین، جن جن عزاداروں نے اس فرش عزا کا اہتمام کیا ہے، خداوند متعال ان کا یہ اہتمام اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص ادارہ سخن سندھ کی طرف سے جو یہ تیسرا سالانہ عشرہ محرم الحرام کا اہتمام کیا گیا ہے، خداوند متعال ان کی یہ خدمات اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو نیک حاجات لے کر اس پاک ذکر میں شریک ہوئے ہیں، خداوند متعال علیم بذات صدور ہے، آپ اور ہم سب کے نیک حاجات اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہوئی تو کچھ نکات جو میں لے کر آیا ہوں آپ کے اذانوں تک منتقل کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ ایام عزا چل رہے ہیں، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں فرش عزا بچھا ہوا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، دنیا نے کافی کوششیں کی کہ ان فرش عزا سے ان لوگوں کو دور کیا جائے، ان کو مٹایا جائے۔ یہ دنیا والے خود تو مٹ گئے، یہ ذکر باقی رہا۔ یہاں تک کہ دنیا نے اتنی کوششیں کی، مختلف طریقوں سے، مختلف پلانوں سے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی، کبھی بم دھماکوں سے اڑانے کی کوشش کی، کبھی دھمکیاں دے کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کی، ہمیں مٹانے کی کوشش کی۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ بار بار ہمیں مارتے رہے، ہم بار بار شہادت کا جام پی کر ان کو بتاتے رہے کہ اے دنیا کے مسلمان، محبت حسین میں جینا کمال نہیں ہے، محبت حسین میں مرنا کمال ہے۔ محبت حسین میں جینا کمال نہیں، محبت حسین میں مرنا کمال ہے۔ ہر عبادت کا اپنی اپنی منزلت و مقام ہے، ہر عبادت کی اپنی اپنی فضیلت و حیثیت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، بڑی فضیلت ہے، صاحب فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ روزہ بڑا فضیلت والا ہے، زکوٰۃ بڑی فضیلت والی ہے، خمس بڑا فضیلت والا ہے۔ لیکن کہیں بھی یہ جناب زہرا نے نہیں کہا کہ اے مومن تو اپنے گھر میں مصلی بچھا میں آؤں گی، اے مومن تو اپنے گھر میں روزہ رکھ میں آؤں گی، اے مومن تو اپنے گھر سے زکوٰۃ ادا کر میں آؤں گی۔ خدا کی عزت کی قسم، واحد یہ فرش عزا ہے جس کے لیے بی بی فرماتی ہے اے عزادار، میرے بیٹے کا اپنے گھر میں فرش عزا بچھا، اور کوئی آئے نہ آئے میں جناب زہرا وعدہ کرتی ہوں کہ میں ضرور آؤں گی۔ یہ وہ فرش عزا ہے جس فرش عزا کے بانی خود یہاں پہ تشریف لا کر آتے ہیں۔ میرا موضوع
ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ یہ فقط دنیا کے لیے نہیں، فرش والوں کے لیے بھی کشتی نجات ہے اور عرش والوں کے لیے بھی کشتی نجات ہے۔ یہ حسین کشتی نجات انبیاء کے لیے بھی ہے۔ زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین تجھ پہ سلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کون سے حضرت ابراہیم؟ خلیل کی معنی ہے دوست اور حبیب کی معنی ہے دوست۔ تو ان خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ خلیل کی معنی بھی دوست لی جاتی ہے اور حبیب کی معنی بھی دوست لی جاتی ہے۔ اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو ایک جملہ عرض کر دوں، جو اللہ سے پیار کرے اسے خلیل کہتے ہیں، جس سے خود اللہ پیار کرے اسے حبیب کہتے ہیں۔ جب امام سے پوچھا گیا یا مولا واقع لما سمی خلیل خلیلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں انہو یطعم الطعام علی المسکین، ابراہیم نبی کو خلیل اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم نبی کی ایک صفت ہے کہ وہ مہمان کے بغیر کبھی بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ 2-3 دن گزر جاتے تھے، حضرت ابراہیم نبی بیٹھے ہوئے تھے کسی صحرا میں، کسی بیابان میں۔ جب 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آیا، حضرت ابراہیم نبی اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کے بعد صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ خدا کی عزت کی قسم اس انتظار میں بیٹھے بیٹھے جب 3 دن گزر گئے، ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، اس کو بلایا، اے عبد خدا ادھر آ، میں ابراہیم نبی ہوں، میں کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، آجا۔ جب وہ بندہ آیا، حضرت ابراہیم نے دسترخوان بچھایا، جس طرح اس مہمان نے ایک لقمہ اٹھانے کی کوشش کی، ابراہیم نبی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا کہ میں مہمان نواز ضرور ہوں، تمہیں کھانا ضرور کھلاؤں گا، لیکن تب تک کھانا نہیں کھلاؤں گا جب تک تم بسم اللہ نہیں کہو گے، جب تک تم اپنے پروردگار کی وحدانیت کے اقرار نہیں کرو گے۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں تو کافر ہوں، میں تو مشرک ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کا کیسے اقرار کروں؟ یہ تھے حضرت ابراہیم نبی جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بغیر کسی کو کھانا نہیں دیتے۔ آئے میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ ابراہیم کے وارث حسین کیا ہے۔ مدینے کا شہر ہے، چوک پہ کھڑا ہو کر ایک شخص جب اہل بیت کی گستاخی کرنے لگا، جب علی کی گستاخی کی، حسن کی گستاخی کی، امام حسین کی گستاخی کی، صحابہ کرام آگے بڑھے اور کہنے لگے مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے خبردار کچھ بھی مت کہنا۔ جب وہ گستاخی کر کے ختم کی تو امام حسین آگے بڑھ کر فرماتے ہیں اے بندے خدا، اگر تو بھوکا ہے تجھے کھانا کھلاؤں، اگر تو پیاسا ہے تجھے پانی پلاؤں، تو مجھے ایک جملہ کہنے کا حق ہے، جو عقیدہ دیکھ کر کھلائے اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، جو عقیدہ بدلنے کے لیے کھلائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابراہیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، آواز بلندتر صلوات۔ سلامت رہیں قبلہ، آپ کی سماعتیں بیدار ہیں انشاءاللہ۔ جو عقیدہ دیکھ کر کھلائے اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جو عقیدہ بدلنے کے لیے کھلائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین انبیاء کے وارث ہیں۔ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی کے وارث حسین تجھ پہ سلام۔ حسین بھی کشتی نجات ہے اور نوح نبی بھی کشتی نجات ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو فرش والوں کے لیے کشتی نجات ہو اسے نوح نبی کہتے ہیں، اور جو عرش والوں کے لیے بھی کشتی نجات ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ میں نے یہ ایسی بات نہیں کی
یہ کیسے حسین مولا عرش والوں کے لیے بھی کشتی نجات ہے. یہ دیکھنا ہے تو آئیں. خداوند متعال فضیلت بن جاتا ہے. ابھی میں اپنے نقطے کو بیان کرنے کے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت عرض کر دوں. جب 3 شعبان المعظم آئی، اور یہ شعبان المعظم کا وہ واحد مہینہ ہے جس میں اللہ نے کوئی شہادت نہیں رکھی. شعبان المعظم کا وہ واحد مہینہ جس میں کوئی شہادت نہیں، جس میں خوشیاں خوشیاں. اور محرم الحرام کا واحد وہ میں شعبان میں غم کیوں نہیں؟ کیونکہ شعبان میں آمد حسین ہے. محرم میں خوشی اس لیے نہیں کہ وہاں اس میں شہادت حسین ہے. گویا کہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ حسین جہاں تیری خوشی ہوگی وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، اور جہاں تیرا غم ہوگا وہاں کوئی خوشی نہیں ہوگی. جہاں حسین کی خوشی ہو وہاں کوئی غم نہیں چلے گا، اور جہاں حسین کا غم ہو وہاں پہ کوئی خوشی نہیں ہوگی. حسین عرش والوں کے لیے بھی نجات کشتی ہے. جب اللہ نے حکم دیا اے جبریل، جی رب جلیل، خداوند متعال نے کہا کہ اے جبریل آج 1000 قبائل ملائکہ کو لے کر میرے حبیب کے گھر جا کر اس کو نواسے کی مبارک پیش کرا. جب جناب جبرائیل نے یہ سنا کہ حکم خداوند یہ کہ 1000 قبائل، جبرائیل تعجب میں آ کر کہنے لگا یا رب کریم، آج کیا فلسفہ ہے جو اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، اتنے ملائکوں کا حکم جاری کیا جا رہا ہے. تو خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ایک جملے میں سمیٹ لی. خدا ارشاد فرماتا ہے جبرائیل آج میرے حبیب کے گھر وہ نواسا آیا ہے جس کی رضائیت میں اللہ کی رضائیت ہے. جس سے حسین راضی رہے گا اس سے میں اللہ راضی رہوں گا. اگر کوئی دنیا کا مسلمان کہے کہ بھائی حسین کی رضا ہے، اللہ کی رضا کیسی ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں 2 ہی شخصیات ملتی ہیں جن کو اللہ نے اپنی رضا دے دی، یا شب ہجرت میں باپ کو دے دی، یا کربلا کے میدان میں حسین کو دے دی. حسین وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی، اپنی رضایت دے دی. جب ملائکہ جبرائیل ملائکہ کو لے کر حسین کی طرف بڑھنے لگے تو فطرس دے کر کہتا ہے کہ جبرائیل آج خیر تو ہے، سارا آسمان ملائکوں سے خالی کر رہے ہو، کوئی قیامت آئی ہے کیا؟ جبرائیل کہنے لگا اے فطرس قیامت نہیں آئی، لیکن قیامت کا مالک حسین ضرور آ گیا ہے. قیامت کا مالک حسین ضرور آ گیا ہے. تو اس فطرس میں آ کر جو لا علاج تھا اس حسین سے صاحب علاج بن گیا. حسین عرش والوں کے لیے بھی کشتی نجات ہے. ابھی اگر حسین مولا کی کشتی کو سمجھنا ہے تو پہلے نوح نبی کی کشتی کو سمجھنا پڑے گا کہ نوح نبی کی کشتی کیسے بنی، کن خطرات سے ٹکرائے، اور حضرت نوح نبی کی کشتی میں کتنے افراد سوار ہوئے. خداوند متعال اپنے نوح نبی سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے نوح نبی کو مبعوث کیا ایک ایسی قوم میں جو بت پرست تھی. حضرت نوح نبی کہتا ہے یا قومی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو تم اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. قال الملأ من قومہ، اس قوم میں سے ملأ کہنے لگے. یہ ملأ کون ہے؟ قرآن مجید میں 35 سے زائد مرتبہ لفظ ملأ استعمال ہوا ہے، اور یہ ملأ وہ افراد، وہ گروہ ہے جو ہر نبی سے لڑتے آتے ہیں، اور ان میں 2 خصوصیات پائی جاتی ہیں. عزیزان گرامی، جس انسان میں یہ 2 خصوصیات ہوں وہ ملأ ہے. ایک تو یہ ملأ غنی ہوتے ہیں، ان کو پیسے کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. دوسرا ان کو بڑے بننے کا شوق ہوتا ہے. قال الملأ من قومہ انا لنراک علی ضلال مبین،
اے نو نبی ہم تو تمہیں کھلم کھلا ایک گمراہی پہ دیکھ رہے ہیں. لوگوں سے کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم ان یتفضل علیکم، اے لوگوں خبردار نو نبی کے پاس مت جانا، یہ تمہاری طرح ایک بشر ہے اور تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی سمجھ میں آتا ہے جو نبی کے اوپر تہمت لگائے اسے ملع کہتے ہیں. جب حضرت نوح نبی 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں، حضرت نوح نبی نے مایوس ہو کر بدظن ہو کر کہا کہ خدایا اب میں اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، میں ان کے لیے بد دعا کرتا ہوں، ان کے اوپر عنقریب ایک بڑا عذاب نازل کر دے. تو آواز یہ ہے نوح نبی جو 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اپنی قوم کو بد دعا دے رہے ہیں، وہ ہے محمد مصطفیٰ جو لہو لہان ہو کر اپنی بیٹی کے چوکھٹ پہ آتے تھے. صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کا لہو لہان صاف کرتی تھی، لیکن پھر بھی میرے بابا نے اپنی امت کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی. آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. کبھی بھی میرے بابا نے اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی. حضرت نوح نبی کی جب دعا قبولی، آواز قدرت آئی اے نوح نبی ہم عنقریب اس قوم کے اوپر ایک عذاب نازل کرنے والے ہیں، تو ایک کشتی بنا. حضرت نوح نبی نے 16 سال پہلے ایک کھجور کا درخت اگا تھا، اس سے لکڑی بنائی، لکڑی کو تیار کیا. جب لکڑی تیار ہو گئی نوح نبی نے کہا کہ اے خدایا لکڑی تو میرے پاس موجود ہے، لیکن اتنی بڑی کشتی میں بناؤں گا کیسے؟ یہ کشتی کتنی بڑی تھی؟ اس کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں یہ جو حضرت نوح نبی نے جو کشتی بنائی وہ 2080 میٹر لمبی تھی اور 800 میٹر عرض میں تھی اور 80 میٹر اس کی بلندی تھی. نوح نبی کہتا ہے کہ اے خدایا اتنی بڑی کشتی میں بناؤں گا کیسے؟ میرے پاس لکڑی تو موجود ہے، یا تو خدایا آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج یا اس قوم میں سے مجھے کوئی مددگار عطا کر. نوح نبی کہتا ہے کہ خدایا اس قوم میں سے مجھے کوئی مددگار عطا کر. اگر نوح نبی غیر اللہ سے مدد مانگے تو وہ نبی رہتا ہے، اگر ہم علی سے مدد مانگے تو ہم کافر بن جاتے ہیں. خود نبی کہہ رہا ہے کہ خدایا اس قوم میں سے مجھے کوئی مددگار عطا کر. جب حضرت نوح نبی نے کشتی بنائی، کشتی جب تیار ہو گئی، حضرت نوح نبی اعلان کرنے لگا یا قومی میرے قوم والو جو انسان اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. خدا کی عزت کی قسم یہ اعلان جب سنایا گیا تو سب سے پہلے حضرت نوح نبی کی بیوی مسکروں کو لے کر تماچے بجا کر لوگوں کو اکٹھا کر کر کہتی تھی دیکھو اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی ایک کشتی بنائی ہے وہ بھی صحرا میں، نہ تو کوئی پانی ہے نہ کوئی سیلاب ہے، یہ کشتی صحرا میں چلے گی کیسی؟ یہ نبی کی بیوی کا ایمان تھا جو نبی کے اوپر طنز کر رہی تھی. جیسے یہ اعلان ہوا ادھر ایک بڑھیا رہتی تھی، جس طرح اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی اس بڑھیا نے اپنا سامان اکٹھا کر کے حضرت نوح نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی وہ کشتی کہاں ہے جس میں ہم سوار ہو کر نجات پائیں گے؟ نوح نبی کہتا ہے کہ اے بڑھیا تمہارا ایمان بڑا مضبوط ہے، تو گھر جا بیٹھ جا، جب سیلاب آیا میں نوح نبی تجھے لینے آؤں گا. وہ بڑھیا جا کر جس کا اتنا ایمان مضبوط تھا اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے. وقت گزرتا گیا اس بڑھیا کو یاد آیا کہ کوئی سیلاب بھی آنے والا تھا، نوح نبی کی کشتی بھی موجود تھی. وہ بڑھیا جب دوسری مرتبہ نوح نبی کے پاس آئے کہنے لگی اے اللہ کے نبی وہ کشتی
کشتی کہاں ہے جس میں ہم سوار ہو کر نجات پائیں گے؟ نوح نبی فرماتے ہیں اے بڑھیا تمہارا ایمان اتنا تو مضبوط تھا، سیلاب آ بھی گیا گزر بھی گیا تجھے پتا نہیں چلا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اے دنیا کے انسان آ جا حسین کی کشتی میں سوار ہو جا، قیامت آ کر گزر جائے گی تمہیں کوئی پتا بھی نہیں چلے گا۔ حسین کی حسین بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد حسین کی کشتی میں سوار تو ہو کر دیکھ، خدا کی عزت کی قسم حسین کی کشتی وہ ہے جو اس میں سوار ہو گئے ہیں ان کو دنیا کا کوئی عذاب کچھ نہیں کر سکتا۔ حسین کی کشتی وہ ہے جو انسانوں کی زندگیاں بدل دیتی ہیں۔ حسین کی کشتی وہ ہے جو زندگی پر لعنت اللہ علیہ السلام بنا دیتی ہے۔ حسین کی کشتی میں آ کر تو دیکھ، جب حضرت نوح نبی نے اعلان کیا اس قوم میں سے ساری قوم میں سے صرف 72 لوگ حضرت نوح نبی کی کشتی میں سوار ہوئے۔ کتنے لوگ؟ 72۔ تو ایک جملہ عرض کر دوں، جو صرف 72 لوگ کو بچا کر پوری کائنات کو ڈبو دے اسے نوح نبی کہتے ہیں، اور جو 72 دے کر پوری کائنات کو بچا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حضرت نوح نبی کی کشتی میں 72 اور ادھر حسین مولا نے 72 دے کر پوری کائنات کو بچا لیا۔ چھٹے امام سے سوال کیا گیا مولا کیا آپ اہل بیت علیہ السلام کشتی نجات نہیں ہے؟ آیا فقط امام حسین علیہ السلام کشتی نجات ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام بھی کشتی نجات ہیں، لیکن ہم میں سے جس کی سب سے اوسع و اسرع کشتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ حضرت نوح نبی کی کشتی میں وہ افراد سوار ہوئے تھے جن کی عمر 40 سال یا 40 سال سے اوپر تھی، لیکن حسین کی کشتی میں وہ بھی سوار تھے جس کو بولنا بھی نہیں آتا تھا، وہ 61 سال کے عمر کے بوڑھے بھی سوار تھے۔ حسین کی کشتی میں وہ بھی سوار تھے جن کو ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس چند جملے ذکر مسائب کیا کہ زحمتوں کو تمام ان ایام میں صرف حسین حسین کہنا کافی ہے، مسائب کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن عبادت کی میں شامل ہونے کی خاطر ہم شیعہ قوم کو یہی بات رلاتی ہے کہ مسلم کوفہ مسلمانوں سے تو بھرا ہوا تھا لیکن مسلم میں تنہا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، کوفہ میں جب جناب مسلم بن عقیل نے نماز پڑھانا شروع کی تو نماز شروع کرنے کے وقت 18,000 لوگ موجود تھے، جب نماز پڑھا کر ختم کی تو ایک بھی نہیں تھا۔ ہر ایک جناب مسلم کو چھوڑتے چھوڑتے چلے گئے۔ اس مجمع میں جناب مسلم کے 2 شہزادے جن کا نام ابراہیم اور محمد تھا وہ جناب مسلم سے بچھڑ گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، دونوں شہزادے کوفے کے ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دیتے تھے، کسی امت نے ان شہزادوں کے لیے دروازہ نہ کھولا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی اس کو دیکھ کر کہنے لگا اے بھیا کیا کوفے میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے؟ بڑا شہزادہ کہتا ہے اے بھیا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب کوفے والوں نے دونوں شہزادوں کے لیے دروازے نہیں کھولے، دونوں شہزادوں نے کیا کہا، ایک درخت پہ چڑھ کر وہاں پہ بیٹھ گئے۔ رات گزرتی گئی، رات کا اندھیرا چھاتا گیا۔ جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا، کوفے میں آوازیں بلند ہوئی کہ مسلم کو مارو، مسلم کو قتل کرو۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھیا یہ کون سے مسلم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کس مسلم کو مارنے کی بات کر رہے ہیں؟ آیا ہمارے بابا مسلم کو مارنے کی باتیں کر رہے ہیں؟
بڑے بھائی نے کہا کہ بھیا یہ ہمارے باپ مسلم کو ماننے کی باتیں نہیں کر رہے. بڑا بھائی سمجھ رہا تھا کہ اگر چھوٹے بھائی کو بتایا تو یہ رونا شروع کر دے گا. جیسے یہ آواز سنی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو گلے لگا کر کہا کہ بھیا آپ کو تو بات بھی چھپانا نہیں آتی, یہ تو ہمارے بابا مسلم کو ماننے کی کوششیں کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا دونوں شہزادے درخت پر موجود ہیں. ایک مومنہ آتی ہے اس دریا سے پانی لینے. جیسے نا اس نے پانی لینے کی کوشش کی ہے, اسے پانی میں دو شہزادوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا اس خاتون نے کہا شہزادو تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ خاتون ہم کوئی بھی نہیں ہیں, تم یہاں سے چلی جاؤ. وہ خاتون کہتی ہے شہزادو تم گھبراؤ مت, میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں, میں تمہیں پناہ دینے والی ہوں. پھر انہوں نے بتایا, شہزادوں نے کہا کہ خاتون ہم مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا اس مومنہ نے کیا کہا کہ آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں. وہ اپنے گھر دونوں شہزادوں کو لے آئی, کھانا کھلایا, پانی پلایا اور ان کو کہا کہ اے بیٹو تم یہیں سو جانا, باتیں مت کرنا, اپنی آواز کو بلند مت کرنا. وہ سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر حارث ابن زیاد جابر کا آدمی ہے. خدا کی عزت کی قسم جیسے یہ شہزادے سو گئے, ان کو نیند میں خواب دیکھا کہ علی و مرتضی آئے. مولا کہتے ہیں کہ نوازو میں تمہیں لینے آیا ہوں. دونوں شہزادے بیدار ہو کر ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونا شروع کیا. جیسے رونے کی آواز آئی, حارث نے بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں کون ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ کوئی بھی نہیں. حارث کو اطمینان نہیں آیا. حارث اٹھا, اس نے چراغ روشن کیا, دیکھا کہ ایک حجرے میں دو شہزادے ہیں. اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں. عزاداران مظلوم کربلا حارث ملعون نے نا جیسے یہ سنا کہ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں, حارث بڑھ کر دونوں شہزادوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالے, کہنے لگا میں سارا دن تمہیں کوفے کی گلیوں میں ڈھونڈتا رہا اور تم میرے گھر میں موجود ہو. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا حارث دونوں شہزادوں کو فرات کے کنارے پہ لے آیا اور کہنے لگا کہ آئے شہزادوں اگر کوئی تمہاری وصیت ہو تو وہ کر دے. چھوٹا بھائی بڑا بھائی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ حارث چھوٹے بھائی سے پہلے میرا سر اڑا دے, مجھے قتل کر دے. حارث کہتا ہے کہ تمہیں کیوں مار دوں؟ تو بڑا بھائی کہنے لگا کہ حارث ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. عزاداران مظلوم کربلا وصیتیں کرتے کرتے دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کو گلے ملا کر رونا شروع کیا. اس ملعون نے کیا کہا, دونوں شہزادوں کے سر اکٹھے سر تن سے جدا کر دیا اور ان سروں کو جب ابن زیاد کے دربار میں لایا, کہتا ہے ابن زیاد تو نے کہا تھا جو ان دونوں شہزادوں کے سر لائے گا میں انہیں انعام عطا کروں گا. خدا کی عزت کی قسم عزادار ہو, ابن زیاد نہ جیسے ان سروں سے کپڑا ہٹایا, ابن زیاد خود حیران ہو گیا, کہنے لگا حارث ان شہزادوں کے چہروں پہ ان رخساروں پہ نشان کون سے ہیں؟ حارث کہتا ہے ابن زیاد سارے راستے میں ان شہزادوں کے رخساروں پہ میں تماچے مارتا رہا. ابن زیاد کہتا ہے حارث ان شہزادوں کے بال بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ حارث کہتا ہے ابن زیاد سارے راستے میں ان شہزادوں کے بالوں سے لے کر گھسیٹتا رہا. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا یہ تھی غربت شہزادوں کی. اب باپ کی غربت کا ایک فکرہ سنیں. عزاداران مظلوم کربلا جب امام حسین مکے سے نکلے کوفے کے قریب پہنچے ہیں, ایک راستے میں گھوڑے سوار کو دیکھا. مولا جناب عباس کو فرماتے ہیں عباس
اس آدمی کو میرے پاس لے آ۔ جب وہ آیا امام پوچھتے ہیں اے گھوڑے سوار تو کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا مولا میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ امام پوچھتے ہیں کوفے کے حالات کیا تھے؟ وہ کہتا ہے کہ مولا کوفے کے حالات مت پوچھے۔ جب دوبارہ امام نے پوچھا کوفے کے حالات کیا تھے؟ یہ رو کر کہنے لگا مولا جب میں صبح کی نماز پڑھ کر کوفے سے نکلا تھا تو یلعب الصبیان برأس المسلم، جب میں وہاں سے نکلا تھا تو کوفے کے بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے۔ لعنت اللہ قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی و تسلیما لامرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا تو کے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت جو اساں قلیل عبادت پانچ بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اساں سبنی جا گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ خدایا جے کہ مومنین مومنات بیمار ہیں تو کے واسطہ بیمار کربلا جو میرن بیماری دور فرما۔ خدایا تو کے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت عظمت جو سائیں جن جو چاچی سائیں کی جے کا تکلیف ہے ان کی تکلیف دقا دور فرما۔ خدایا جے کہ مومنین مومنات بیمار ہیں ان بیمار دور فرما۔ بالخصوص خدایا سائیں جن جو چاچو ہیں سائیں برادر عزیز سائیں آصف علی کمبری کی جے کا تکلیف ہے سائیں جن تکلیف دفع دور فرما۔ انہن کے صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا جے کہ مومنین بے اولاد ان کے نیک صالح اولاد عنایت فرما۔ خدایا جے کہ مومنین بے روزگار ان کے وسیع روزگار عنایت فرما۔ خدایا اساں سبنی کے دنیاوی اخروی امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ خدایا تو کے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت جو ایام ازا ہلی رہے ہیں جتھے جتھے فرش ازا بپاتی رہے ہیں انہن فرش ازا ازادارن ازاداری کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت علیہ السلام and دشمنان اہل تشیع کے نیست و نابود فرما۔ آسان حقیقی وارث حجت خدا امام زمان علیہ السلام